السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے پاکستان افیئر کا لیکچر نمبر 5 جس کا ٹائٹل ہے خلافت مومنٹ۔ تو یہ جو سوال ہے اس میں سے سی ایس ایس کے جو پاس پیپر ہے 2015 میں یہ سوال آ چکے ہیں، اور سوال کس طرح پوچھا گیا تھا؟ خلافت مومنٹ واز این ایموشنل مومنٹ۔ جو خلافت مومنٹ تھی وہ ایک ایموشنل مومنٹ تھی، اور خلافت مومنٹ پہ اکثر سوال آ جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں خلافت مومنٹ کی۔ یہ سٹارٹ کب ہوئی تھی؟ 1919 میں، اور 1924 تک یہ رہی تھی، 1919 تک اور 1924۔ تو ہم خلافت مومنٹ میں پڑھیں گے کیا کیا؟ ہم 4 چیزوں کو جو بیسک ہیں وہ پڑھیں گے، جو اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے کافی ہیں، اور بعد میں یہ بات کریں گے کہ خلافت مومنٹ کے بعد مسلمانوں پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو ان 4 سوالوں کو ہم کور کریں گے۔ وائی ڈیڈ دا خلافت مومنٹ اسٹارٹ؟ کہ خلافت مومنٹ اسٹارٹ ہی کیوں کی گئی؟ دا مومنٹ واز ویک فرام دا اسٹارٹ۔ مومنٹ جو یہ تحریک تھی نا، اسٹارٹنگ میں بہت ویک تھی، کمزور تھی۔ ایونٹس آف خلافت مومنٹ، تو 1919 سے لے کے 1924 تک اس کے ایونٹس کون کون سے ہیں، کون کون سے واقعات رونما ہوئے، دا ریزنس فار اٹس فیلور، اور یہ خلافت مومنٹ فیل کیوں ہو گئی، مسلمان اور باقی جو ہندو برادری تھی اس میں سارے فیل کیوں ہو گئے، اور لاسٹ میں ہم اس کے کنکلوژن کی بات کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارے لیکچر کا آج کا سٹرکچر۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔ وائی ڈیڈ دا خلافت مومنٹ اسٹارٹ؟ کہ خلافت مومنٹ کو اسٹارٹ ہی کیوں کیا گیا؟ تو جو خلافت مومنٹ ہے نا، اس کو اسٹارٹ کرنے والے سب کانٹیننٹ کے مسلمز حضرات ہیں۔ تو انہوں نے اس کو 2 مقصد کے لیے سٹارٹ کیا تھا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے نا اس کی حفاظت کے لیے، مطلب کہ جو اٹومن امپائر ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ دوسرا یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی خلیفہ کے سسٹم کے نیچے اکٹھا کرنا، یعنی کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں نا ان پر ایک ہی خلیفہ ہوگا اور ان کی ایک علیحدہ سے ریاست ہوگی۔ تو یہ 2 بیسک مقصد تھے خلافت مومنٹ سٹارٹ کرنے کے، کہ ویسی ہی خلافت قائم کی جائے جیسی پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی جیسی تھی، یعنی کہ خلفائے راشدین کی طرح دوبارہ سے خلافت برِ صغیر میں نافذ کر دی جائے۔ اب تھوڑا سا اس کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جو ورلڈ وار 1 ہوئی ہے نا، وہ 1914 میں ہوئی تھی۔ ورلڈ وار 1 میں 2 گروپ تھے، ایک جرمنی تھا اور دوسرا کون سا تھا؟ برطانیہ۔ تو جو مسلم تھے نا انڈیا کے، انہوں نے جرمنی کو سپورٹ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ جو ترکی تھا نا، جو اٹومن امپائر تھا، اس نے بھی جرمنی کو ہی سپورٹ کیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے بھی ترکی کو سپورٹ کرنا تھا، اور ترکی کسے سپورٹ کر رہا تھا؟ جرمنی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو ان سمپل ورڈز کے مسلمان ڈائریکٹلی کسے سپورٹ کر رہے تھے؟ جرمنی کو۔ تو جو برطانیہ، جو برٹش ہے، اس نے مسلمانوں سے ہیلپ مانگی کہ بھائی ہماری ہیلپ کرو، سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے، کہ آپ لوگ ہماری سائڈ لو یہ جرمنی کے خلاف جنگ لڑنے میں۔ تو مسلمان ریفیوز ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں آ سکتے، آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم سپورٹ کریں گے جرمنی کو، کیونکہ ترکی اس سائڈ ہے، کیونکہ ہمارا جو خلیفہ کا سسٹم ہے نا وہ اس کی سائڈ پہ ہے۔ تو ایٹ لاسٹ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو برطانیہ پر ان کا ایک اور وجہ تھی کہ مسلمانوں نے تو ایک تو ترکی کو سپورٹ کرنا ہی کرنا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو بنگال کی پارٹیشن ہو چکی تھی 1905 میں، 1911 میں انہوں نے ریورس کر دی۔ تو جیسے انہوں نے ریورس کی، مسلمانوں کو پھر سے ان کے حقوق ملنے بند ہو گئے۔ یہ بنگال پارٹیشن کا پورا ایک لیکچر کور ہے، لیکچر نمبر 4 پاکستان افیئر کا، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ بنگال پارٹیشن کیا تھی۔ خیر جو بنگال پارٹیشن تھی وہ تو مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن بعد میں جو ریورس ہو گئی ہے نا وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ تو مسلمانوں نے برطانیہ پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور جو ان کا ٹرسٹ پہلے کانگریس سے اٹھ گیا تھا، اب انہوں نے دوبارہ کانگریس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو پہلی جنگ عظیم تھی نا ورلڈ وار 1، وہ 1918 میں ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے ترکی کو سپورٹ کیا تھا، اور ترکی نے کسے سپورٹ کیا تھا جی؟ ترکی نے جرمنی کو سپورٹ کیا۔ تو جو جرمنی تھا نا ورلڈ وار 1 میں ہار گیا۔ ورلڈ وار 1 میں جرمنی کو جتنے بھی سپورٹ کرنے والے کنٹریز تھے وہ بھی ہار گئے، تو اس کا مطلب ترکی بھی ہار گیا۔
تو جب ترکی ہار گیا تو سلطنت عثمانیہ جو چل رہی تھی اس کو ختم ہونا پڑا۔ جیسے ہی ترکی ورلڈ وار 1 ہار جاتا ہے، لوز کر جاتا ہے، تو جو وکٹوریس کنٹریز ہیں نا، جو جیتے ہوئے کنٹریز ہیں، وہ ہارے ہوئے کنٹریز کو اوپر پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ اپنا دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ اپنی کچھ ریسٹرکشن لگانا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ترکی یہ جنگ لوز کرتا ہے تو مسلمانوں کو یمن، سیریا، میزوپوٹیمیا، مکہ، مدینہ، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ سارے علاقے چھن جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ سارے علاقے چھن جاتے ہیں تو ہر علاقے پہ ایک نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو کہ اسلامک نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ تو خلافت موومنٹ یعنی کہ جب 1918 میں آ گئے تو انہوں نے ان پر پابندیاں لگانا شروع ہو گئی، تو مسلمانوں نے برطانیہ کو ایک بات یاد کروائی، اور برطانیہ کو بار بار ان کی جو ہارش ٹریٹمنٹ ہے ترکی کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، جو ان کا بے روا سلوک تھا، وہ یاد کروایا اور کہا کہ آپ لوگوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جنگ جیتنے یا ہارنے کے بعد ترکی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آپ لوگ ترکی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ تو انہوں نے بار بار انہیں باتیں یاد کروائی، ان کے پرومس یاد کروائے، لیکن برطانیہ نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ تو مسلمانوں نے پھر برطانیہ کے خلاف ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کو خلافت موومنٹ کہتے ہیں جی۔ اور خلافت موومنٹ کے جو لیڈرز تھے اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی جوہر تھا، عبدالکلام آزاد تھا۔ تو جو ہمارا پہلا سوال تھا نا، وائی ڈیڈ دا خلافت موومنٹ سٹارٹ، کہ خلافت موومنٹ کیوں سٹارٹ ہوئی؟ سٹارٹنگ میں نے 2 اس کے بیسک مقصد بتائے تھے کہ کیوں ہوئی، خلیفہ کا سسٹم، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی خلیفہ کے ریپریزنٹیشن میں اکٹھا کرنا، اور کچھ ہسٹری بتائی جس سے آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ خلافت موومنٹ سٹارٹ ہی کیوں ہوئی۔ دوسری سلائیڈ ہمارے پاس ہے، دا موومنٹ واز ویک فرام دی سٹارٹ۔ یہ جو تحریک تھی نا، یہ سٹارٹنگ میں بہت ہی ویک تھی، کمزور تھی۔ کمزور کیوں تھی؟ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو ترکی کے لوگ ہیں نا، وہ خلافت کا سسٹم چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن برِ صغیر کے مسلمان چاہتے تھے کہ ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہو۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں کا موقف تھا وہ بہت ویک تھا، تو اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک خلیفہ کی لیڈرشپ کے انڈر اکٹھے کرنا، یہ بھی ایک جو آئیڈیا تھا، یہ آئیڈیلسٹک تھا۔ کیا مطلب؟ صرف اور صرف خیالی تھا۔ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ جو پہلے 4 خلیفہ تھے نا، جنہیں خلفائے راشدین بولتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد جب سے بنو امیہ کے پاس آئی تھی، بنو امیہ میں کچھ لوگوں کے بعد جو خلافت کا سسٹم تھا نا، وہ آ گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف ایسا تھا، جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا تھا نا، اس کو سکسیسر ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، اس کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، لیکن جو رول کرتی تھی نا، وہ فیملیز کرتی تھی۔ تو ان سمپل ورڈز، خلافت موومنٹ کے دور میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کا کلچر ہی بدل چکا تھا۔ جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے ان کا کلچر ہندوؤں جیسا ہو گیا تھا، وہ جو ترکی کے لوگ تھے ان کا کلچر ڈائیورس ہو گیا تھا۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کی طرف رغبت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے بھی ان سمپل ورڈز کر دوں کہ ان کے دل میں اسلام کی قدر ختم ہو گئی تھی۔ تو جب اسلام کی قدر ختم ہوگی اور وہ خلافت موومنٹ چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو خلافت موومنٹ ہوگی نا، وہ ویک ہی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ایونٹس آف خلافت موومنٹ۔ جب خلافت موومنٹ تھی نا 1919 سے لے کر 1924 تک، 1919 سے لے کر 1924 تک، اس کے درمیان میں نا، اس کے بٹوین میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے ان کی بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پڑھی اس میں پڑھا کہ جو خلافت موومنٹ تھی سٹارٹ میں بہت ویک تھی، لیکن جب خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی نا تو آہستہ آہستہ لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، اور حتیٰ کہ ہندو بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ تو جو خلافت موومنٹ ہے نا، اس کا جو پہلا سیشن ہوا وہ 1919 دسمبر میں ہوا، جس میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حضرت موہانی، مولانا عبدالکلام آزاد، ڈاکٹر حکیم اجمل خان، ان کے ساتھ شوکت علی، محمد علی جوہر،
یہ سارے اس کمیٹی یا کانفرنس کے ممبر تھے۔ تو گاندھی نے نا انڈیا میں، پورے انڈیا میں اسٹرائک کے لیے تمام لوگوں کو، تمام ہندوؤں کو کال کر دی۔ کیا مطلب؟ اس نے ہندوستان میں جتنے بھی ہندو رہنے والے تھے، گاندھی نے ان کو بلا لیا کہ آؤ اور آ کر احتجاج کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ اب اصل میں یہ جو جنگ تھی نا خلافت موومنٹ، یہ برطانیہ کے خلاف تھی، ہندوؤں کے خلاف نہیں تھی، کیونکہ اس میں مسلمان اور ہندو اور سکھ تینوں ہی آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو اسٹرائک میں ہندو اور مسلمان بہت زیادہ شہید ہو گئے، اور جو ہندو تھے بہت زیادہ ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ برطانیہ والوں نے ان پر بہت زیادہ وائلنس کیا۔ تو جب مسلمان شہید ہوئے نا، تو ان کے نماز جنازہ مسجد دہلی میں پڑھائے گئے، اور جب مسلمانوں کے جنازے پڑھائے گئے تو جو ہندو حضرات تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی یکجہتی شو کروائی۔ اور جب جنازے پڑھے گئے نا، تو وہاں پہ مسلمانوں کا جمع غفیر تھا، بہت زیادہ عوام تھی مسلمانوں کی، وہاں پہ ہندو بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پہ سکھ حضرات بھی بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے یکجہتی کے لیے۔ تو اس یکجہتی میں، اس کراؤڈ میں، اس ہجوم میں جو ہندو حضرات تھے، جو ہندوؤں کے لیڈر تھے گاندھی وغیرہ، انہوں نے بھی وہاں پہ ایڈریس کیا، خطاب کیا، مسلمانوں کے لیڈروں نے بھی خطاب کیا، سکھوں کے لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ وہاں پہ ان تینوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہم تینوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے برطانیہ والوں کو بھگانا۔ تو ہم تھوڑے سے آپ کو گاندھی کے الفاظ بھی بتاتے ہیں۔ کہتا ہے جی، آئی کلیم دیٹ with us both a خلافت از دا سینٹرل فیکٹ۔ میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو گاندھی ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں کلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، جو محمد علی جوہر ہے، مولانا محمد علی جوہر یا مسلمان حضرات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ کا سسٹم قائم ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جو کاؤ ہے، جو بھینسیں ہیں، جو گائے ہے، وہ مسلمانوں کی چھری سے بچ جائیں۔ وہ اس کا ریلیجن ہے، وہ اس کا مذہب ہے، اور یہ میرا مذہب ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی حکومت چاہتے ہیں، دونوں اپنا اپنا سوراج چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنا سوراج چاہتے ہیں، اور میں اپنا سوراج کا مطلب حکومت قائم کرنا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور خلیفہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور ہمارا بھی کوئی لیڈر ہو۔ اور دونوں جو بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ برطانیہ کے خلاف ہی ہیں، یعنی کہ برطانیہ کی حکومت نہیں چاہتے۔ اب بات کرتے ہیں، لکھا ہوا ہے دا ریزنز فار اٹس فیلور، یہ فیل کیوں ہوئی؟ یعنی کہ اتنی ایسی تحریک، ایسی آرگنائزیشن، ایسی تنظیم جسے ہندوؤں کی بھی سپورٹ حاصل تھی، جسے سکھوں کی بھی سپورٹ حاصل تھی، جسے مسلمانوں کی بھی سپورٹ حاصل تھی، برطانیہ کے خلاف انہوں نے اتنے احتجاج کیے، اتنے لوگ باہر نکلے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فیل ہو گئی، ہار گئی۔ وجہ کیا تھی آخر؟ جو سب سے پہلی وجہ ہے نا، وہ ہے ہجرت موومنٹ 1920۔ تو 1920 میں جو مسلمانوں کے لیڈر تھے نا، جو خلافت موومنٹ کے مسلمانوں کی طرف سے لیڈر تھے، انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کو دارالحرب کہہ دیا۔ دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پہ مسلمان اپنے اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق زندگی نہ بسر کر سکتے ہوں، نہ گزار سکتے ہوں۔ تو انہوں نے انڈیا کو کہہ دیا کہ انڈیا ایک ایسی زمین ہے جہاں پر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے اس کو دارالحرب کہہ دیا گیا۔ اور دارالحرب کہتے ساتھ ہی نا، تقریباً 20,000 کے قریب مسلمان، جو کہ سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے اور باقی انڈیا کے دوسرے علاقوں سے بلونگ کرتے تھے، انہوں نے ہندوستان چھوڑ کے افغانستان چلے گئے۔ ان کے مطابق ہندوستان میں ان کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، اور وہ افغانستان میں اپنے اسلام کے مطابق زندگی اچھی طرح گزار سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جاتے ہوئے تمام اپنے گھر، اپنی پراپرٹی، اپنے پیسے، ہر چیز انڈیا والوں کو بیچ دی، اور جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر افغانستان چلے گئے۔ اب آگے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ تو اپنا سارا کچھ بیچ کر ہندوستان چھوڑ کر افغانستان گئے، لیکن جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی نا، وہ ریفیوز ہو گئی۔ وہ ریفیوز اس لیے ہوئی، وہ کہتے ہم مسلمانوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، بھائی جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، آپ کی افغانستان کے اندر کوئی بھی جگہ نہیں ہے، آپ انڈین اور انڈیا ہی آپ کا گھر ہے۔ اور جو مسلمان حضرات تھے وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت افغانستان میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی، جو ان کے سولجر حضرات تھے، انہوں نے مسلمانوں کو فورسفلی واپس بھیج دیا اور کچھ کو مار دیا کہ بھائی ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کئی مسلمانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب یہ ہوا کہ جو کافی مسلمان مارے گئے اور جو مسلمان واپس آئے نا، ان کے لیے نئی زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ ایک نئی لائف سٹارٹ کرنا، نئے سرے سے اپنی پراپرٹی بنانا، نئے سرے سے اپنا خاندان ادھر سیٹل کروانا۔ تو ان سارے معاملات کا ایک نتیجہ نکلا، ایک رزلٹ نکلا۔ وہ رزلٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو لیڈرشپ تھی نا خلافت مومنٹ کی، اس سے ٹرسٹ اٹھ گیا۔ وہ مسلمانوں کے جو لیڈر تھے ان پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی جانیں نہیں بچ رہی تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے گھر سیو نہیں تھے، پروٹیکشن نہیں تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اپنے حقوق نہیں مل پا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کا ٹرسٹ لوسٹ ہو گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے خلافت موومنٹ کے فیل ہونے کی۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس چورا چوری انسیڈنٹ کی۔ یہ جو چورا چوری انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ 1922 میں ہوا ہے۔ یہ چورا چوری انسیڈنٹ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے لیڈرز نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوآپریشن نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ان کی جو ڈیمانڈز ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی، انہیں اتنا وقت ہو گیا برطانیہ کے خلاف نکلتے ہوئے، تو یہ جو ایک وائلنٹ گروپ تھا نا، انہوں نے پولیس آفیسرز کے اوپر داغ دیا، تو جس میں 22 پولیس آفیسر مارے گئے، اور وہ 22 پولیس آفیسر برطانیہ سے بلونگ کرتے تھے۔ تو اتنے جب پولیس آفیسرز مارے گئے تو مسلمانوں کے کئی لیڈرز کو انہوں نے پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا، جس میں گاندھی بھی جیل میں تھا۔ تو جب گاندھی کو جیل میں پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ 22 پولیس آفیسرز مارے گئے ہیں، تو اس نے ایک اعلان کر دیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ گاندھی نے اعلان کیا کہ ہم مزید خلافت موومنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم نے خلافت موومنٹ کا جو ساتھ دیا تھا نا، جو سپورٹ کیا تھا، وہ اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ تاکہ ہمیں آزادی مل جائے، لیکن یہ تو بہت وائلنٹ ہو گئی ہے، یہ مسلمان اور ہندو مل کر خون خرابہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا خون خرابہ نہیں چاہیے، اور ہم اسے سپورٹ اپنی ودڈرا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم خلافت موومنٹ کو مزید سپورٹ نہیں کریں گے۔ گاندھی یہ ان ساری چیزوں کے خلاف کیوں تھا؟ کیونکہ گاندھی فالوور تھا اہنسا کا۔ ہندی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے اہنسا، اہنسا کا مطلب ہوتا ہے جی نان وائلنس۔ گاندھی وائلنس کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی گاندھی نے باہر گیا تو ہندو سپورٹ بھی ختم ہو گئی، مسلمانوں کی کچھ سپورٹ، ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا۔ اب مسلمان ہی رہ گئے تھے، سکھ بھی واپس چلے گئے کیونکہ ان کی بھی گرفتاریاں ہوئی، ہندو بھی واپس چلے گئے، اب کچھ مسلمان ہی رہ گئے تھے جو اس تحریک کا حصہ رہ گئے تھے، کیونکہ باقی گرفتار ہو چکے تھے، کچھ کا ٹرسٹ لاس ہو گیا تھا۔ تو جو 22 پولیس آفیسرز کو مارنے والے انسیڈنٹ کو کہتے ہیں چورا چوری انسیڈنٹ، اور یہ 1922 میں ہوا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس پروکلمیشن آف ریپبلک ان ترکی 1924۔ آپ کو بتایا جو خلافت موومنٹ ہے نا، وہ 1919 میں سٹارٹ ہوئی اور وہ 1924 میں ختم ہو گئی۔ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ میں نے پچھلی سلائیڈز میں یہ بھی بتایا، ورلڈ وار 1 1914 میں سٹارٹ ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ جیسے ہی خلافت موومنٹ ختم ہوئی نا، تو خلافت موومنٹ کے ختم ہوتے ساتھ ہی ترکی کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں خلیفہ کا سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں سسٹم چاہیے، ریپبلک چاہیے۔ تو انہوں نے ریپبلک گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، اور فائنلی 1924 میں کیا ہوتا ہے جی، ترکی ایک ریپبلک کنٹری بن جاتا ہے، ڈیموکریٹک کنٹری بن جاتا ہے، جہاں جمہوریت نافذ ہو جاتی ہے۔ اور کون کرواتا ہے جی؟ کمال اتا ترک کرواتا ہے جی۔ جب ترکی کے لوگ ہی خلافت سسٹم کے خلاف تھے اور ترکی ایک ریپبلک بن گیا تھا، ٹھیک ہے، تو دوسرے کنٹریز کی طرف جو خلافت موومنٹ تھی اس کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ خلیفہ کا سسٹم قائم کیا جائے۔ اب ترکی تو بن گیا ڈیموکریٹک، تو اب خلیفہ کا سسٹم، بھائی خلیفہ کہاں پہ بنانا ہے؟ تو ان کے خلیفہ کے سسٹم کی جو ڈیمانڈ تھی نا، وہ کوئی سینس ہی نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے خلافت موومنٹ فیل ہو گئی۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے ویسٹیج آف دا انڈین مسلم انرجیز۔ یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں، اس کے بعد نتائج ہیں 1924 کے بعد۔ تو اس کا سمپل نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی صرف اور صرف ٹائم ویسٹ ہوا، ان کی انرجیز ویسٹ ہوئی، وہ اپنی جو انٹرنل پرابلمس تھے نا اس کو بھول گئے، اور وہ ایسی پرابلم کو
سپورٹ کر رہے تھے، ایسی پرابلم کی طرف متوجہ تھے جو ان سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جی خلیفہ کا سسٹم چاہتے تھے۔ اب انڈیا کے لوگ خلیفہ کا سسٹم کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ترکی کے لوگ ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ انرجیز ویسٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ ایسی پرابلم کے ساتھ جڑ گئے جو ان سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھی۔ خلافت موومنٹ کے بعد مسلمانوں کو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ جیتے نہیں، کیونکہ اصل مقصد ان کا پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے باہر نکلتے رہے، جھگڑتے رہے، پولیس آفیسرز کو مارتے رہے، جس کی وجہ سے ان پر حالات اور بھی تنگ ہو گئے۔ لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس کنکلوژن کی بات کرتے ہیں۔ جو آئی ایچ قریشی ہے وہ اپنی کتاب دی اسٹرگل فار پاکستان میں کہتا ہے دی ریزلٹ واز دیٹ مسلم امرج دا موومنٹ ود دا فیلنگ دیٹ دے کوڈ نائدر دا برٹش نور دا ہندو اینڈ دے شوڈ بی دیئر اون اسٹیٹ فار سیلف پریزرویشن۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں نے یہ جو تحریک ہے نا وہ اس لیے سٹارٹ کی تھی کہ وہ نہ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی برطانیہ کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف خلیفہ کا سسٹم چاہتے ہیں، خلافت سسٹم چاہتے ہیں، اور یہی ان کی سیلف پریزرویشن ہے، یہی ان کے حقوق کو واپس دلائے گا۔ یہ تھی فیلنگ سٹارٹنگ والی، لیکن جب ختم ہوا تو فیلنگ کون سی تھی؟ وائلنٹ والی۔ تو ان سمپل ورڈ جو خلافت موومنٹ تھی، اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ مسلمان جو بہت ہی زیادہ انرجی کے ساتھ انٹر ہوئے تھے، سٹارٹنگ میں کم تھے، جنہیں ہندوؤں کی، سکھوں کی سپورٹ حاصل تھی، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی لیڈرشپ کا اچھا نہ ہونا، مسلمانوں کا وائلنٹ بن جانا، اور ایک پروپر وے تشکیل نہ دینا، اور ایک ایسی ریاست کو سپورٹ کرنا جو خود ہی خلافت سسٹم نہیں چاہتی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان فیل ہو گئے۔ تو خلافت موومنٹ سے مسلمانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے ضلالت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے مایوسی کے، اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ مسلمان جو پہلے ہی اتنے مشکل حالات میں رہ رہے تھے، ان پر پابندیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، ان پر حالات اور بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کنکلوژن۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سی ایس ایس ٹارگٹ کو، اور انسٹاگرام پر فالو کریں، سی ایس ایس ٹارگٹ کا ہی پیج بنا ہوا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔